دیوبند کا تاریخ کے اندر ہر کردار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے واقع کربلا کی حقیقت اور اس کا پس منظر پیش کرنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح طریقے سے امانت دیانت سے واقع کربلا کو بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کا کافی سارا پہلے پس منظر سمجھنا پڑتا ہے جس سے انسان کو بات صحیح سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس واقعہ کربلا کو اتنا ایک طوفان بنایا گیا اور اس میں اتنی من گھڑت باتوں کو شامل کیا گیا کہ جس کی بنا پر عام سادہ مسلمان کو یہ بات سمجھنا بڑا مشکل اور دشوار محسوس ہوتا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یا کہہ دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ابتدا ہو رہی ہے، کیونکہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اس نے صحابہ اکرام کی جماعت کو ترقی کرتے دیکھا تو اس کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اس نے کافی سارے حربے کیے، طریقے اختیار کیے کہ کس طریقے سے صحابہ اکرام کی جماعت کو آپس میں تقسیم کیا جائے، ان کے اندر پھوٹ ڈالی جائے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک دن میں سارے کام نہیں ہوتے، بلکہ اس کے لیے بھی کچھ وقت لگتا ہے، اور آج کل اور 1400 سال پہلے اس میں رات دن کا فرق تھا، کوئی سہولیات نہیں تھی، کوئی اتنا آسانی سے معاملہ نمٹایا نہیں جاتا تھا، بڑی اس کو ایک ترتیب اور پلاننگ کے ساتھ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شہادت ہوئی تو اس کے اندر بھی ان عبداللہ بن سبا یہودی کی جو نسل ہے یا اسی عبداللہ بن سبا کا سارا ہاتھ تھا۔ انہوں نے ایک مشورہ کر کے چند آدمیوں کو تیار کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر اور ایک دو دوسرے گورنر دوسرے علاقوں میں رہ رہے تھے، ان کو بیک وقت قتل کرنے کا، شہید کرنے کا پروگرام انہوں نے بنایا تھا۔ تو اتفاق سے دوسرے دو آدمی جو تھے وہ بچ گئے، اپنے ایک آدمی نماز پہ نہیں آیا، دوسرے کے کوئی اور معاملات تھے سفر پہ چلے گئے، تو ان میں سے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی باجماعت نماز پڑھائی صبح، تو اس میں انہیں شہید کر دیا گیا یکم محرم الحرام کو۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، پھر بعد میں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے جو خلافت کے 6 سال تھے وہ بڑے آسانی آزادی کے ساتھ چلے، دین کا کام اور فتوحات کا بھی سلسلہ کچھ نہ کچھ جاری رہا۔ جب اگلے 6 سال شروع ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اس کے اندر بہت عجیب سی ایک خلبلی مچ گئی تھی ان منافقوں کے ذریعے۔ انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن سبا یہودی کے چیلوں نے اور اس کی پوری جماعت نے ایک ترتیب سوچی، کیونکہ یاد رکھیے منافق اور یہودی جو ہوتا ہے اس کی ایک سوچ اگلے زمانے تک ہوتی ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے، اس میں اختلاف پیدا کیا جائے، کیا کیا صورتیں پیدا کی جائیں۔ تو بہرحال حضرت عثمان کے اگلے جو 6 سال ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوا کہ جو دوسرے صحابہ
موجود تھے یا گورنر دوسرے علاقوں کے موجود تھے، تو ان میں چند بندوں کے گروہ اس نے دوسرے مثلاً ملک شام میں اور اسی طریقے سے ایران کی طرف اور مدینہ کی طرف مکے کی طرف اپنے چند بندے چھوڑ دیے، اور وہاں جا کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات کرتے، اور جو دوسرے علاقے کے ہوتے وہ دوسرے علاقے والے گورنر کی امیر کی شکایات کرتے، اور اسی طریقے سے انہوں نے بڑا ایک خلجان سا پیدا کیا۔ تو بات چلتے چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی تو اس کے بعد ان دونوں میں سے یعنی دو جماعتیں اور دو فرقے ہو گئے کہ کہنے لگے کہ بعض کا خیال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہوئی اور کس نے کی، تو اس کو صحابہ کرام پر واضح ہوا کہ انہوں نے عبداللہ بن سبا یہودیوں کی جماعت نے کی۔ وہ کیسے؟ اس طرح معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ دعوے دار تھے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ان کا پہلا نمبر ہے، لہٰذا حضرت علی وصی رسول اللہ ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا مصداق بھی ہیں، تو لہٰذا نعوذ باللہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی یہ خلافت کو چھیننے والے غاصب لوگ ہیں، لہٰذا ان کا حق نہیں ہے۔ تو اسی زمرے کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا گیا، خلافت دی گئی صحابہ کے مشورے سے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا ٹھکانہ جو بنایا وہ کوفہ کے اندر بنایا۔ کوفہ کے اندر جب بنایا تو پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت جو تھی، ان کا خیال تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جماعت کہتی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا جائے، کیونکہ حضرت عثمان بنو امیہ سے تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو امیہ سے تھے، تو حضرت علی کو فرماتے تھے کہ آپ یا تو ہمارے دشمنوں کو ہمارے حوالے کر دیں یا آپ امیر المومنین آپ بدلہ دے گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر تیار ہوئے، تو جو کوفہ کی بڑی جامع مسجد تھی، کئی ہزار کی تعداد سے بیک وقت کافی لوگ کھڑے ہو گئے کہ انہوں نے کہا ہم نے عثمان کو قتل کیا، ہم سے بدلہ لو۔ تو وہ ظاہری طور پہ تو وہ مسلمان کہلواتے تھے، حقیقت میں یہودی منافق لوگ تھے، حضرت علی کی عشق کا دعویٰ بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی یہ معاملہ ان کے اندر تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں اس بات یعنی تیار ہوں کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لوں۔ جب یہ موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے توقف کیا کہ اب یہ معاملہ تو عجیب سا لگ رہا ہے کہ ایک بندہ جو چند بندے شہید کرنے والے ہیں، اب ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے کہ ہمیں سب کو قتل کر دیجئے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد پھر انہی بلوائیوں اور یہودیوں اور کوفیوں کا اور ایرانی اور نصر لوگوں کا یہی وتیرہ رہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کو تقسیم کیا جائے۔ تو یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر یہ کہ بدلہ نہیں دلا سکے، تو پھر انہوں نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ بھی یہی عبداللہ بن سبا کی جماعت تھی، اور انہوں نے کچھ بندے حضرت امیر معاویہ کے علاقے دمشق میں بھیج دیے، وہاں حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے خلاف بھڑکاتے اور حضرت علی کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکاتے۔ تو یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا، تو پھر اسی کے اندر جنگ صفین اور جنگ جمل بھی رونما ہوئیں۔ تو بہرحال اس میں کافی سارے واقعہ کربلا سے کئی ہزار صحابہ شہید اور قتل کیے گئے آپس میں مقابلے میں۔ تو یاد رکھیے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک موقع پر انہی نے پوچھا کہ یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام عائشہ صدیقہ کی جماعت کے جو بندے شہید اور قتل ہو گئے ہیں ان کا کیا یہ جہنمی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مقتول اور ہمارے مقتول دونوں جنتی ہیں، یعنی ہماری نیت بھی درست تھی اور ان کی بھی نیت درست تھی، اس وجہ سے جنگ ہوئی
تو انشاءاللہ یہ اگلے پارٹ کے اندر بقیہ اس سے آگے بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔